www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ نجات کا باعث تو صرف ایمان ہے، لیکن اس بات کو عام کرنا یہ منع ہے. اور کیوں منع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کم سمجھی کی وجہ سے یہ خیال کرنے لگیں گے کہ بس کلمہ پڑھ لیا نجات ہو گئی اور چاہے جو کرتے پھریں. ایک واقعہ ہے لمبا، اس میں آتا ہے نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. کھڑے ہوئے آپ اور کہیں تشریف لے گئے اور بالکل پتہ نہیں چلا کہ کہاں تشریف لے گئے. ہمیں بڑا اندیشہ ہوا کہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی، کیا چیز پیش آئی، حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں ففزعنا، اس سے ہم چوکنے ہو گئے یا گھبرا گئے، دونوں معنی ہو سکتے. ہم کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کام کے لیے چلا اور میں پہنچا ایک باغ میں، اور باغ میں دیکھا میں نے کوئی اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے یا نہیں ہے. تو ایک پانی پہنچانے کا جو نالی ہوتی ہے سیراب کرنے کی، وہ مجھے نظر پڑی. میں اس میں داخل ہو کے اندر پہنچ گیا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے دیکھ کر، ابو ہریرہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیسے آئے ہو یہاں؟ میں نے عرض کیا کہ اس طرح تشریف فرما تھے جناب اور تشریف لے گئے اور دیر ہو گئی ہمیں. انتظار میں ہمیں خیال ہوا اور طرح طرح کے اندیشے ذہن میں آئے. تو اس طرح سے میرے ذہن میں سب سے زیادہ پہلے ذرا خیال آ گیا، میں پہلے آ گیا، باقی اور لوگ بھی ضرور. اور اس طرح سے میں اندر یہاں آ گیا. لیکن لوگ میرے پیچھے ضرور اسی طرح تلاش کرتے پھر رہے ہو. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان لوگوں کی تشویش کا احساس فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرے چپل ہیں، نال ہیں، یہ لے جاؤ، اور جو راستے میں ملے تمہیں، اور یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، جو آدمی بھی ملے ایسا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، خدا ہی کے قابل پرستش ہونے کو مانتا ہو، تو اسے جنت کی خبر دے دو، خوشخبری سنا دے۔ اور نال مبارک کی علامت تھی کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے، اور یہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی پیغام بھیجا جاتا تھا تو اس میں کوئی علامت دے دی جاتی تاکہ دوسرے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ واقعی انہی کا پیغام ہے۔ بہت اہم کام ہو جیسے معاہدہ تبدیل کرنا، منسوخ کرنا، تو اس میں یہ دستور تھا کہ ان کا سگا عزیز کوئی آئے، وہ یہ بات کہے، پھر مانی جائے گی ورنہ نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نالے مبارک دے دیے اور کہا کہ دیکھو جو بھی ایسا آدمی تمہیں ملے کہ جس کے دل میں یہ یقین ہو لا الہ الا اللہ کا، اسے جنت کی خوشخبری دے دے۔ اب یہ دل تو نہیں ناپ سکتے تھے کہ کس کے دل میں ہے کس کے نہیں ہے، یہ تو صرف بیان کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جس آدمی کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہو تو وہ جنتی ہے، یہی کہہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے پہلے سب سے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک ہیں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے کہ جس سے بھی میں ملوں اس کو یہ بتا دوں، یعنی یہ حدیث سنا۔ من یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بشرتہ بالجنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن تو لیا، اس کے بعد انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے غور کیا اور انہوں نے ان کو دھکا دیا، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکیلا، یہ گر گئے، پیچھے گر گئے۔ فخررت لاستی، اور کہنے لگے کہ چلو وہیں چلو، لوٹ کے چلو، تو یہ لوٹ کے چلے آئے، اور کہتے ہیں میں خوب رویا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے پیچھے میرے یہ بھی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے میں پہنچا تھا اور رو رہا، تو پوچھا آپ نے کہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میں اس طرح سے پیغام جناب کا لے جا رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ ملے، انہیں میں نے یہ بات سنائی، انہوں نے جناب مجھے اس طرح سے دھکا دیا سینے پہ میرے، ایسے دھکیلا کہ میں سرین کے بدل گرا، اور یہ کہا کہ چلو لوٹ جاؤ، وہیں لوٹ چلو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اتنے میں وہ بھی آ گئے. پوچھا آپ نے ان سے یا عمر ما حملک علی ما فعلت، جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ کیا ہوئی، کس لیے ایسے کیا؟ اس حدیث میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب تک دوسرے کی بات نہ سن لے کوئی فیصلہ نہ کرے. اب یہ بظاہر بہت بری سی بات ہے، اس طرح سے کیا اور یہ آئے ہیں اور رو رہے ہیں اور سچ مچ یہ واقعہ پیش آیا. تو جب گرے ہوں گے تو پھر مٹی کے آثار بھی ہوں گے گرنے کے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اور بات بھی ہوئی، قال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، یہ عرض کرنے لگے پورے آداب کے ساتھ، بأبی انت و امی بھی لگایا ساتھ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. ابعثت ابا ہریرہ بنا علیہ، کیا جناب نے بھیجا ہے واقعی؟ نالے مبارک دے کر بھیجنا اور بات ہے، اور یہی پیغام دے کر بھیجنا، کیا یہی پیغام دے کر جناب نے بھیجا ہے یا نہیں؟ تردد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہی پیغام دیا، اور یہ ٹھیک کہتے تھے. یہ عرض کرنے لگے پھر جناب ایسا نہ اعلان عام نہ کرے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے ان یتکل الناس علیہا، کہ یہ پیغام سنیں گے تو بس لوگ تو پھر عمل کرنا چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں. فخلہم یعملون، میرے خیال میں تو یہ آتا ہے کہ جناب انہیں عمل کرتا ہوا چھوڑ دیں. میری رائے تو یہ ہوتی ہے کہ خلہم یعملون، انہیں عمل کرتا چھوڑیں، عمل کرتے رہیں، عمل بھی کرتے رہیں. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سنی تو اس سے اتفاق فرمایا اور فرمایا فخلہم، رہنے دو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں غلط فہمی عام لوگوں کو ہو سکتی ہے اور موٹی سمجھ والوں کو تو ضروری ہو جائے. جو گہرائی تک نہیں پہنچتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے دنیا میں، اور گہرائی تک پہنچنے والوں کی تعداد ہمیشہ ہی کم رہے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے. اگر سب ایک جیسی سمجھ کے ہوتے تو کوئی حاکم کے بعد محکوم نہ ہوتا، کوئی بھی حاکم، اور درجہ بندی نہ ہوتی لوگوں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا کہ کوئی عمل مجھے ایسا بتلائیے کہ جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو پسند ہی فرمایا اور فرمایا سألت عن امر عظیم، تم نے بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا، بڑی بات کے بارے میں سوال کیا. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، جس کے لیے اللہ اسے آسان کرتے وہ آسان بھی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، معاملہ نہایت اہم ہے. اور ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو. یہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور حج کی فضلیت جو ہوئی ہے وہ سن 8 میں ہوئی ہے جب فتح مکہ مکرمہ ہو گیا.
گویا یہ آخری دور کی روایت معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، جو بلائی کے، نیکوکاری کے، نیکی کے دروازے ہیں وہ بتاؤں تمہیں پھر۔ الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ یہ تطفئ الخطیئہ، یہ گناہ کی جو آگ ہوتی ہے اسے مٹا دیتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقے کا لفظ آ گیا۔ کہیں اس سے بھی آگے آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو کہ جو زائد ہے تمہاری ضرورت، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ ایک دفعہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت آیا تھا گھر میں، تو پوچھا کہ گوشت آیا تھا، تو عرض کیا خدیجہ مطہرہ نے کہ وہ سب تقسیم ہو گیا، دے دیا لوگوں کو، بس اتنا یہ بچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بچا ہے سوائے اس کے جو ہم کھا لیں گے، باقی جو خدا کے نام پر دے دیا وہ سب بچا ہوا ہے، وہ سب ہمارے لیے محفوظ ہو۔ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں۔ ارشاد فرمایا یہ کہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، ایک چیز یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت نماز پڑھے، رات کی سات تاریکی کا تصور خود آتا ہے، گویا خاموشی میں اور چھپ کر اپنے اور خدا کے درمیان۔ اب اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے ضرورت ہے، جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے پھر اپنے آپ کو یہ بھی سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر تہجد پڑھنے لگا مگر اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا بھی سمجھنے لگا تو پھر غلط بات ہو جائے۔ وہ ایسے ہے جیسے نیکی بھی کی اور اس پہ پانی بھی پھیر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کم سمجھی سے بچائے۔ قرآن پاک میں تو ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑے وقت لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو کم سوئے یعنی زیادہ وقت عبادت میں گزارا، اس کے باوجود استغفار کی۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیا، اعلیٰ سمجھ لیا۔ قرآن پاک میں ہے اہل اللہ کی علامت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو لیٹنے کی جگہ سے الگ رہتے اور يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں، خوف بھی طمع، اللہ سے ملنے کی امید اور خوف بھی اللہ۔ یہ آیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چوٹی کی باتیں بتلائیں، اور بھی چوٹی کی، ان میں اہم باتیں
ان میں اسلام، اور اس کا ستون نماز، اس کی چوٹی جو اوپر کی ہے وہ جس پر گزرتی ہے وہ جان سکتا۔ ایک دوسرے یہ کہ جہاد کے جو فوائد ہیں ان کا انداز ہی آپ نہیں کر سکتے۔ جہاد کی خاطر تو بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مال بھی جان بھی لے۔ اور قاتلوا فی سبیل اللہ اور انفروا خفافا وثقالا، ایک صحابی تھے انہوں نے یہ سنا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاد۔ عمر رسیدہ تھے، بیٹوں نے کہا کہ جناب ہم جا رہے ہیں، کہ نہیں میں خود جاؤں، اللہ کا یہ ارشاد میرے کان میں پڑے اور میں نہ جاؤں خود، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خود ضعیف العمر تھے مگر باصرار تمام معاف ہو، اور راستے میں تھے کہیں بحری سفر تھا تو وفات ہو گئی۔ صحابی کہتے ہم نے 1 ہفتہ ان کی لاش اپنے ساتھ ہی رکھی، پھر ہم جب اترے ہیں ساحل پر وہاں ان کو دفن کیا۔ اب ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بہرحال ان کی لاش کو خدا نے سالم رکھا، قبر میں بھی سالم رہی ہوگی، تبدیلی اس میں کوئی نہیں آنے پائی۔ یہ بھی نہیں کہ انہوں نے ممی لگائی ہو یا کچھ اور کیا ہو، ایسے مسالہ لگایا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، اسلام میں تو نہیں ہے یہ۔ اسلام میں تو یہی ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو پھر تدفین جلد کر دی جائے بس۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاد بہت بڑی چیز ہے، اور بادشاہ جہاد کرتے رہے، ثواب کی نیت سے، ضرورت نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے جایا کرتے۔ یہ ہارون رشید جو تھا عباسی خلیفہ، 1 سال حج کے لیے جاتا تھا، 1 سال جہاد کے لیے، اور جہاد ہی تھا جس کی وجہ سے آپ سپر پاور رہے دنیا میں ایک تھا۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو سپر پاور نہیں بن سکتا۔ اور یہی ہے حکم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے اوپر ہو، سب سے اوپر تو سپر پاور ہوتی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ خلیفہ بنائے گا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا کہ ذروۃ صنامها الجہاد، اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی امواس میں ہوئی ہے، جہاں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، دوسرے حضرات بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، وہاں وبا پھیلی اور اس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن یہ وہ علاقہ تھا جہاں جہاد جاری تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور، فلسطین کی طرف امواس، وہاں وبا ہوا کرتی تھی اس وقت۔ اس وبا میں ان حضرات کی بہت قیمتی حضرات وفات پائے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد، اور بلا شبہ اور سارے آپ کے اختلافات جتنی قسم کے بھی ہیں سب ختم ہو جاتے، کوئی آپس میں مسلمانوں میں تفریق نہیں رہتی، ایک دوسرے کے ساتھ مدد معاونت یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، اتحاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ تو خالی بیٹھے ہوئے جیسے پاکستان میں روز فرقہ واریت اور طرح طرح کی چیز۔ بہرحال ایک فریضہ ہے جس سے غفلت تھی،
اس غفلت کی سزا یہ ملی کہ یورپ حاوی ہو گیا، اسلامی طاقتوں کو ختم کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فریضہ کیا تھا؟ فریضہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو سپر پاور رکھو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ خدا اور رسول کے دشمن اور اپنے دشمن کو جس پر رعب ڈالتے ہو، سب سے آگے تیاری میں بھی تم رہو۔ یہ راکٹ واکٹ جو بنائے ہیں یہ فرض تھے ہمارے اوپر مذہبی روح سے، جن سے ہم نے کوتاہی کی ہے، اور اس کی سزا اگر قوم کوتاہی کرتی ہے تو بڑی سخت سزا ملتی ہے، سارا ملک بھگتتا ہے، پھر تو سارے بھگت رہے ہیں اس کی سزا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ ساری چیزیں جو جڑ ہے ان کی وہ بتاؤں۔ ایک جڑ ہے، جڑ؟ انہوں نے کہا کہ ضرور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روکے رکھ۔ فقلت یا نبی اللہ انا لمؤاخذون بما نتکلم به، جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ان پہ مواخذہ ہوگا؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم۔ یہ جو جہنم میں لوگوں کو منہ کے بل گراتی ہیں چیزیں، وہ کیا ہے؟ وہ زبانی کی بوئی ہوئی کھیتی ہوتی ہے جو کٹتی ہے تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جب وہ کٹتی ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا تو انداز ہی آپ نہیں کر سکتے، اور ہر آدمی جس کی زبان چلتی ہے کمزور ہو جائے گناہ وہ کر سکتا ہے، بیمار ہو گناہ وہ کر سکتا ہے، جوان ہو ضعیف العمر ہو کوئی بھی ہو زبان سے گناہ ہو۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف توجہ دلائیں اور اس سے ہی کلمہ بھی ادا کرتے ہیں، اس سے ہی کلمہ خیر بھی کہتے ہیں، اور اسی سے کلمہ شر بھی کہا جاتا ہے، کلمات کفر بھی کہے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور۔ www.jamiamadiniyajadid.org WhatsApp group number +92 333 424 9302